یہ واقعہ تو شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے جن کو عبرت ملے گی، دوبارہ سناتا ہوں۔ میرے استاد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے یہ واقعہ ہم نے سنا کہ ایک جگہ پر میاں بیوی رہتے تھے، ایک علاقے میں دونوں ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ آدمی مالدار تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، کمائی اچھی ہوتی تھی، ہر قسم کا ساز و سامان اس کے گھر کے اندر موجود تھا۔ ایک بار میاں بیوی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دروازے کے اوپر کسی فقیر نے دستک دی اور اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ بیوی نے کہا کوئی فقیر آیا ہے، کچھ روٹیاں دے دیتی ہوں، لیکن مرد کہنے لگا نہیں، دینے کی ضرورت نہیں ہے، فقیر تو مانگتے ہی رہتے ہیں، اور جا کر دروازے پر اسے ایک ڈانٹ پلائی، تمہیں کوئی کام نہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے آ گئے، مانگنے کے لیے آ گئے، بے شرم آدمی، چلو یہاں سے۔ اب وہ بیچارہ فقیر کیا کرتا، دروازہ یہ چھوڑا، دوسرے دروازے پہ چلا گیا، وہاں سے اللہ نے اس کا کام بنا دیا۔ لیکن اس ڈانٹنے والے کو اور اللہ کے نام پر مانگنے والے کو نہ دینے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عتاب اور اللہ کی طرف سے عذاب شروع ہو گیا۔ عذاب کیسا آیا ایک دم نہیں معلوم ہوتا عذاب، یہ بھی یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے ہماری عقل کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ جب آدمی اپنی عقل کو درست ہی نہیں کرتا تو پھر آگے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے اور عذاب میں پوری طرح گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے پہلے تو ایسا کیا کہ دکان کے اندر جو بزنس ہوتا تھا، بزنس میں کچھ کمی ہونے لگی، تب بھی نہیں سمجھا، غرور اس کا نہیں ٹوٹا، بزنس میں کمی ہو گئی لیکن توبہ نہیں، استغفار نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی بندگی نہیں، اسی پر قائم رہا۔ پھر آگے چل کر یہ ہوا کہ پہلے تو بزنس کم ہوا تھا، اب نقصان ہونے لگا، جو اصل سرمایہ تھا، اصل کیپٹل تھا، اس کے اندر بھی کمی ہونے لگی، تب بھی نہیں سمجھا، تب بھی توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا مال تھا کیپٹل وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ جب سب مال ختم ہو گیا تو اب گھر کا مال بیچ بیچ کر زیور بیچ کر، ہیرے بیچ کر، جواہرات بیچ کر، دنیا کا ساز و سامان جو تھا اس کو یکے بعد دیگرے بیچ کر دکان میں لگاتا رہا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ بزنس کھڑے ہونے کے بجائے اور زیادہ ڈوبتا چلا گیا، نقصان پر نقصان، گھر کا سارا ساز و سامان ختم ہو گیا۔ لیکن تب بھی عقل نہیں رہی، تب بھی توبہ نہیں کیا، اللہ نے عذاب کو اور بڑھایا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی بھی تکلیف شروع ہو گئی، فقر فاقہ شروع ہو گیا۔ اب بھوکا ہے، پیاسا ہے، بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بیوی بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ چند دنوں کے بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کہا کہ اب مجھے پالنے کی سکت و طاقت نہیں ہے، لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیری ماں کے گھر چلی جا۔ وہ طلاق لے کر اپنی ماں کے گھر آ گئی، دونوں کے اندر جدائی ہو گئی، لیکن بے وقوف کو ابھی تک عقل نہیں آئی، اب بھی توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے پھر بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی۔ کہاں تھی وہ مالداری، کہاں تھا وہ کروفر، کہاں تھا وہ غرور تکبر، اور آج اللہ نے سب کو خاک میں ملا دیا۔ اب یہ فقیر بن کر دوسروں کے گھر پہ جا رہا ہے مانگنے کے لیے۔ نتیجہ پھر کیا ہوا، یہ عورت جو گئی تھی طلاق لے کر، وہاں پر اس کے لیے رشتے آنے لگے، وہاں پر پھر کسی جگہ اس کی شادی ہو گئی، شادی ہو کر جو دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی کر رہی تھی وہاں بھی ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن عجیب اتفاق کہ اس نے وہاں گھر کے اندر دیکھا کہ
کہ جیسا ساز و سامان پہلے شوہر کے گھر میں تھا اسی طرح کا ساز و سامان اس دوسرے شوہر کے گھر میں بھی موجود ہے. اسی طرح کی الماریاں، اسی طرح کا ساز و سامان، اسی طرح کی چیزیں یہاں بھی موجود. اس سے سمجھا اتفاق ہے. ہو جاتا ہے کبھی اتفاقاً. یہ ہمارے آپ کے لیے اتفاق ہوتا ہے، اللہ کے لیے اتفاق نہیں. وہاں تو سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے. یہ ہم جو کہتے ہیں نا اتفاق سے ہو گیا، بھائی وہ میرے اور آپ کے لحاظ سے اتفاق سے ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی. وہاں تو مقرر ہے. ایک پتا بھی ہلتا ہے تقدیر کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. ایک پتا جھڑتا ہے وہ بھی تقدیر کے اندر لکھا ہے. کوئی مرتا ہے وہ بھی لکھا ہے، کوئی جیتا ہے وہ بھی لکھا ہے. یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا وہ اتفاقاً نہیں ہو گیا، یہ سب اللہ کی تقدیر سے لکھا ہوا واقع ہوا ہے. بہرحال اس نے سمجھا کہ کچھ اتفاق ہے. اس دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی کی زندگی گزارتے گزارتے ایک بار اسی طرح کھانے کے دسترخوان پر دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. کسی فقیر نے دستک دی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو شوہر کہنے لگا فقیر آیا ہے، پہلے اس کو کھلاؤ. یہ لے جاؤ روٹیاں، لے جاؤ سالن، یہ لے جاؤ فلاں چیز، پہلے اس کا حصہ بعد میں ہم کھائیں گے. بیوی سے کہا ذرا دے دینا. اب بیوی لے کر گئی، دروازہ کھولا اور ڈالنے کے لیے جو ہاتھ آگے بڑھائی، اچانک چہرے پر نگاہ پڑ گئی. فقیر کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی چیخ نکل گئی. ایسی چیخ نکلی کہ شوہر جو اندر بیٹھا تھا گھبرا کے باہر آیا. ارے کیا ہوا؟ فقیر کو لے کے آگے بڑھ گیا. بیوی سے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کیا فقیر نے کچھ برا بھلا کہہ دیا؟ فقیر نے کچھ چھیڑ دیا؟ فقیر سے کچھ بات پیش آ گئی؟ اس نے کہا نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ارے کوئی بات نہیں تو چیخ کیوں نکل گئی؟ اس نے کہا چلو اندر بتاتی ہوں. اندر لے کر گئی، بٹھا کر اپنے دوسرے شوہر سے اس نے اپنی کہانی سنائی. اس نے کہا آج جیسے ہم لوگ کھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اسی طرح میں اپنے پرانے شوہر کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھی تھی. ایک فقیر دروازے پہ آیا تھا. میرے شوہر، اس نے پہلے بتایا ہے جو بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے جس کو میں نے ابھی روٹیاں دی ہیں، مجھے چیخ اس لیے نکل گئی یہ میرا پہلا شوہر ہے. یہ پہلا شوہر آج بھیک مانگتا ہوا آیا. اتنا مالدار تھا، کروڑ پتی تھا، لیکن آج بھیک مانگتا ہوا اس کو دیکھ رہی ہوں تو میری چیخ نکل گئی. شوہر نے کہا ایسا کیوں ہو گیا؟ اب اس نے پورا قصہ سنایا کہ جیسے آج ہم کھانے کے لیے بیٹھے، اس شوہر کے ساتھ بھی میں ایک بار کھانے کے لیے بیٹھی. کوئی فقیر آیا، دستک دیا، اللہ کے نام پہ مانگا، لیکن میں نے دینا چاہا تو اس شوہر نے انکار کیا اور منع کر دیا کہ اس کو نہ دے، اور اس کو ڈانٹ کر بھیج دیا اور اسے برا بھلا کہا. اس کے بعد سے اس کی تجارت ٹھپ ہونے لگی، نقصان پہ نقصان ہونے لگا، یہاں تک کہ گھر کا سارا ساز و سامان بیچنا پڑا. یہاں تک کہ اتنا فقر و فاقہ آ گیا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں پال نہیں سکتا، اسے طلاق دیتا ہوں. تو مجھے طلاق دے کے بھیج دیا. تمہاری شادی میرے ساتھ ہو گئی ہے، اب میں تمہارے ساتھ میں ہوں، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ فقیر بن کے آیا ہے، اسے میری چیخ نکل گئی. ہمارے حضرت نے سنایا کہ جب بیوی نے پورا قصہ سنایا تو وہ دوسرا شوہر اس کا کہنے لگا میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جو وہاں بھیک مانگتے ہوئے آیا تھا وہ دراصل میں ہی تھا. جو وہاں بھیک مانگتے ہوئے آیا تھا وہ دراصل میں ہی تھا. جب اس نے ڈانٹا تو میری زبان سے بد دعا نکلی تھی. اسی لیے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بد دعا نہ لینا، کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا. مظلوم کی بد دعا سیدھے عرش تک چلی جاتی ہے. جب کوئی آدمی کسی پہ ظلم کرتا ہے، وہ مظلوم آہ نکالتا ہے تو اس کی آہ ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے، عرش کو ہلانے لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کر دیتے ہیں. اس نے کہا میں وہ
شوہر ہوں، میں وہ فقیر ہوں، وہ آج تمہارا شوہر بنا ہوا ہوں۔ بھائیو یہ عبرتناک واقعہ ہے، اس عبرتناک واقعے سے ہر آدمی کو عبرت لینی چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا وبال ہوتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اسی توبہ اور استغفار کے لیے اللہ حالات کو لاتے ہیں، مسائل کو لاتے ہیں۔ اس کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کیوں لاتے ہیں پریشانیاں؟ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ توبہ کر لیں،